بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ابھی کچھ دیر پہلے کی خبروں کے مطابق عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہوئی ہے وہ حکمرانوں کی توقعات کے مطابق نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ ملاقات کے بعد شاہ صاحب کا سپاٹ اور تنا ہوا چہرہ سب کچھ بتلا رہا تھا۔ عمران خان کے تازہ خطاب نے بھی راز کھول دیا ہے کہ عمران خان کا طاقتوروں کے مطالبات کے سامنے جھکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر شاہ صاحب اس ملاقات میں طاقتوروں کے کچھ مطالبات لائے تھے تو عمران خان نے ان مطالبات کو قبول نہیں کیا۔ اب عمران خان صاحب جیسے اصول پرست لیڈر کا پاکستان جیسے ملک میں کوئی چانس نہیں لگتا اور ہوتا بھی نہیں، کیونکہ مجموعی طور پر پاکستانی قوم بھی اصول پرست نہیں ہے۔ اس لیے اس کے مقدر میں ایسا حکمران ہو ہی نہیں سکتا جو کہ اصول پرست ہو، کہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی قوم کو ایسا ہی لیڈر اور رہنما مہیا کیا جاتا ہے جیسی وہ قوم ہو۔ اب جب یہ قوم ہی اصول پرست نہیں ہے تو پھر اس قوم کو ایک اصول پرست لیڈر یا رہنما کیسے مہیا ہو سکتا ہے؟ اب عمران خان نے اپنی سادہ لوہی میں، گو کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں گے لیکن یہ ایک درست بات لگتی ہے کہ اس نے اپنی سادہ لوہی میں ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے کر لیے تھے جو کہ فصلی بٹیرے تھے۔ اب ان میں سے کوئی بٹیرا پہلے اڑ گیا اور کوئی بعد میں۔ اب اس ملاقات کے بعد دیکھیں گے کہ شاہ صاحب بھی اڑ جائیں گے اور وہ جو پرندوں کا کوئی اور جھرمٹ ہے اس میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اب جو موجودہ حالات ہیں اس وقت جو بن چکے ہیں، اور یہ جو ایک تازہ کیس بلوچستان سے دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر یا اس کا تجزیہ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد اب اتنا خوفناک جال بچھایا جا چکا ہے کہ لگتا ہے کہ اب اس کا طاقتوروں کے شکنجہ میں آنا مقدر بن گیا ہے اور وہ اس کو گھیر کے ہی دم لیں گے۔ اب عمران خان کے بعد تحریک انصاف میں جب نظر دوڑائی جائے، سارے جو لوگ سامنے آتے تھے ان میں صرف ایک ایسا نام ضرور سامنے آتا ہے جو عمران خان اس کے اصولوں اور اس کے نظریہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے مخلص بھی ہے، عمران خان کا ذاتی طور پہ وفادار بھی ہے اور وہ من کا سچا بھی ہے، اور اس کا نام ہے مراد سعید۔ 1986 میں پیدا ہونے والا یہ مراد سعید پشاور یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے۔ سوات میں یہ پیدا ہوا اور اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی یہ سیاست میں حصہ لیتا رہا ہے، اور تحریک انصاف کی جو طلبہ کی تنظیم تھی اس کا یہ تربیت یافتہ ہے۔ 2 مرتبہ یہ سوات کے علاقہ سے قومی اسمبلی کا ممبر بھی منتخب ہوا ہے، اور قومی سطح پر مواصلات، پوسٹل سروس اور ماحولیات کی وزارت کا بھی تربیت یافتہ ہے۔ اپنی قومی خدمت کے دور میں اس کو جاوید لطیف اور عابد شیر علی خان سے ٹاکرے کی بھی جو ہے کہہ لیں موقع ملا یا توفیق ملی، اور عمران خان کے معاملات پر ہی ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے بھی رہے جو کہ بعد میں صلح صفائی بھی ہوتی رہی۔ قومی مسائل پر مراد سعید بہت ہی واضح اور کلیئر ویژن رکھتا ہے۔ اپنے سیدھے اور سچے اقوال اور نقطہ نظر کی وجہ سے اقتدار کے حلقوں میں یہ انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہے، اور اس وقت اپنی گرفتاری کے خوف سے روپوش ہے۔ عمران خان نے چند روز پہلے ہی ایک اشارہ دیا تھا کہ اس کے مطابق مراد سعید مستقبل کا لیڈر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مراد سعید کو مؤثر رنگ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا ملکہ عطا کر رکھا ہے، کیونکہ جب یہ مجمع سے خطاب کرتا ہے تو مجمع پر ایک قسم کی خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور سب
خاموش ہو کر اس کے جو خیالات ہوتے ہیں یا اس کا جو طرز بیان ہوتا ہے یا اس کی جو تقریر ہوتی ہے یا خطاب ہوتا ہے اس کو بڑے ہی غور اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ اب جیسا کہ نظر آ رہا ہے اگر عمران خان کو منظرنامے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کی اگر باغ دوڑ مراد سعید کو تھما دی جاتی ہے تو ایک تو یہ نوجوان بھی ہے اور اس میں جو خوبیاں ہیں اصول پرستی اور سچائی، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کے مشن کو کامیابی سے لے کر آگے چل سکتا ہے۔